ہمارے ملک پاکستان میں آج کل ایک سخت آزمائش آئی ہوئی ہے سیلاب کی صورت میں، اور اللہ پاک معاف فرمائے، یہ سیلاب کوئی اچانک نہیں آ گیا، یہ ہمارے سائنس کے علم رکھنے والوں نے، مہارت رکھنے والوں نے پہلے بتایا تھا کہ اس سال بارشیں معمول سے زیادہ ہوں گی اور سیلابی صورتحال کا امکان بن سکتا ہے، لیکن ہمارے جو انتظام کرنے والے لوگ ہیں کرتا دھرتا، انہیں اپنی سیاست سے فرصت ہوتی تو قوم کا سوچتے، وہ ایک دوسرے کو گرانے میں لگے رہے۔ اب جب سر پر مصیبت آئی تو قوم بیچاری پریشان، قوم بیچاری پریشان ہے۔ کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں؟ یہ کروڑوں کی تعداد میں فگر ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو بے روزگار ہو گئے، لاکھوں کے مکان ڈھہ گئے، بہت زیادہ نقصان۔ 1000 کے لگ بھگ تو وہ تعداد ہے جو انسانی جانیں اس میں تلف ہوئیں، اور یہ ایسا ابتلا یا آزمائش کہہ لو کہ صرف پاکستان کے تقریباً 4 صوبوں میں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، کشمیر کے علاقے میں، ہر طرف بارشیں، طوفانی بارشیں ہیں، اور سیلاب وہ کمال درجے کا ہے، بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں۔ اب اس قسم کی قدرتی آفات میں کرنے کا کام یہ ہے کہ جو لوگ آزمائش کا شکار ہوئے، اس ابتلا میں مبتلا ہیں، ان کو احساس دلایا جائے، ان کی پریشانی میں کمی کی کوشش کی جائے، اس کے لیے فنڈ مہیا کیے جائیں۔ جو کوئی سرکاری ملازم ہے، مثال کے طور پر، وہ مہینے میں سے 1 دن کے حصے کی جو تنخواہ بنتی ہے اتنی تو دے نا، وہ بیچارے چھت کے بغیر، کتنی سخت گرمی ہے، ان کا کیسے گزر ہوتا ہوگا، کم سے کم انہیں خیمے تو دستیاب کیے جائیں۔ پھر کھانا پانی، صاف پانی دستیاب نہیں، کھانے کو کوئی چیز نہیں۔ اور پاکستان کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے عوام یہ مصیبت زدگان کے لیے تعاون بھرپور کرتے ہیں، اس میں سست نہیں، عوام کرتے ہیں، لیکن لے جانے والے وہ اکثر اس میں خرد برد کر ڈالتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یا تو جس پر اعتماد ہو اس کے ہاتھ دیا جائے، اس کو امین بنا دیا جائے، اور یا پھر خود ہمت کر کے کوئی ہر علاقے سے کچھ لوگ جمع ہوں، وہ فنڈ جمع کریں اور وہ اپنے کسی فرد کو، دیانتدار آدمی کو بھیج دیں۔ یہ ہمارے پنجاب میں توسا کے علاقے میں بھی ہے، اور بھی بہت سے علاقوں میں بڑا شدید سیلابی نوعیت ہے، اور وہاں کا انسان انتظار کر رہا ہے کہ کب انسان بیدار ہوں گے، انسانیت کے رشتے میں ہی کوئی لوگ اٹھیں۔ لیکن مجموعی طور پر صورتحال یہ ہے، ہمارے سیاستدانوں کو وہ سیاسی بیان سے آگے ہمت نہیں ہوتی، سیاسی بیان دینے سے آگے ہمت نہیں ہوتی، اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو جو اس کے ساتھ چیلے چمچے ہوتے ہیں، یہ غریب یتیم ایم پی اے ایم این اے وغیرہ وہاں کے، وہی سمیٹ جاتے ہیں، غریبوں تک کوئی چیز پہنچتی ہی نہیں۔ تو یہ ایک المیہ ہے، دکھ ہے، لیکن اس کا یہ بھی حل نہیں کہ صرف بے فکر بیٹھے رہیں کہ ہم کیا کریں جی، نہیں، اس کا کچھ کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایماندار ایک دیوار کی مانند ہے جس کا بعض حصہ دوسرے بعض کو مضبوط کرتا ہے، کچھ حصہ دوسرے بعض کو مضبوط کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا، میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ایک دیوار جس میں مسالہ سیمنٹ وہ 1 اور 7 کے حساب سے لگایا تھا، ایک وہ برتن سیمنٹ کا اور 7 برتن ریت ڈالی، چنائی کر دی دیوار میں۔
وہ دیوار اتنی مضبوط بن گئی کہ کسی حکمت سے اس کا کچھ حصہ توڑنا پڑا، تھوڑے مار مار کر بڑی مشکل سے توڑا۔ یہ کیوں؟ کہ وہ جب دیوار جو ہے اس کا بعض حصہ دوسرے بعض کے ساتھ مل کر مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کمزوری بھی، کسی ایک حصے میں کمزوری پوری دیوار کو کمزور کر ڈالتی ہے۔ جب ایک حصہ کمزور ہو، اس کی اصلاح نہ کی جائے، پھر ساری دیوار کمزور ہوگی۔ یہ کمزوری مادی اعتبار سے ہو یا روحانی اعتبار سے، سب کی اصلاح ضروری ہے۔ لیکن جس طرح ہم دنیا میں موجود ہیں تو ہمیں رہبانیت تو نہیں سکھائی گئی، ہمیں تو دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت کی بھلائی دونوں مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہمارے حضرات کو چاہیے کہ اور بہت سے مخیر حضرات ہیں جو اگر ہمت کریں تو ان غریبوں کی مشکل کافی آسان ہو سکتی ہے۔ ہمارے اہل سنت میں سے یہ ایک ہمارے تحریک لبیک والے یہ اس سلسلے میں اچھا ورک کر رہے ہیں، عوام بھی ان پر اعتماد کرتی ہے اور وہاں پہنچا بھی رہے ہیں فنڈ۔ اسی طرح یہ ہمارے رضا ثاقب مصطفی صاحب، ان کا ادارۃ المصطفیٰ، وہ بھی اس سلسلے میں اچھا ورک کر رہے ہیں، اور بھی کچھ لوگ۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس پر اعتماد ہو اس کے ہاتھ جمع کرا دیں کہ وہاں پہنچ جائے، غرباء کے پاس، ضرورت مندوں کے پاس۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر میں کچھ لوگ تھے، تو کسی کے پاس سواری جو موجود تھی وہ کمزور ہو گئی، عاجز ہو گئی تھکنے کی وجہ سے۔ تو اس نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ میری سواری درماندہ ہو گئی، تھک گئی، چلنے سے رہ گئی، اور میرے فلاں ساتھی کے پاس زائد سواریاں موجود ہیں، آپ اسے حکم دیں وہ مجھے ایک سواری دے دے تاکہ میں آسانی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچ سکوں۔ کہ میرے پاس ایک سواری تھی اور وہ عاجز ہو گئی، وہ چلنے سے رہ گئی، میرے فلاں بھائی کے پاس ضرورت سے زائد سواریاں موجود ہیں ساتھ سفر میں، تو اسے کہہ دے ایک سواری مجھے دے دے۔ جب اس آدمی کو پہلے کہا گیا نا، اپنے آپ اس نے کہا، تو اس نے کہا میں کیوں دوں؟ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کے پاس اپنی ضرورت سے زائد سواری ہے اس کا خیال کرے اور اپنے بھائی پر لوٹائے۔ اور اس دن نبی پاک علیہ السلام نے جو بیان فرمایا وہ سن کر صحابہ کہتے ہیں ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم میں سے جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد کوئی چیز موجود ہے وہ اپنے لیے نہیں، وہ دوسرے ضرورت مندوں کے لیے ہے۔ اگر کسی کے پاس کپڑا اپنی ضرورت سے زائد ہے تو وہ پھر اپنے لیے نہیں، وہ جس کو ضرورت ہے اس کے لیے ہے۔ پیسہ اپنی ضرورت سے زائد موجود ہے، وہ اپنے لیے نہیں سانبھ کر رکھنے کے لیے، وہ جس کو ضرورت ہے اس کے لیے ہے۔ اناج جس کے پاس وقتی ضرورت سے زائد موجود ہے وہ اپنے لیے نہیں، وہ پھر جس کے لیے ضرورت ہے اس کو مہیا کرے۔ اللہ حاضل قیاس سواری کا بھی، چنانچہ انہوں نے فوراً وہ ایک دوسرے پر سواری جو ہے وہ ایثار کی اور اس طرح سلسلہ بنا۔ قرآن پاک نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ رب العالمین نے انصار مدینہ کی تعریف فرمائی کہ وہ اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں مہاجرین کو، اگرچہ انہیں خود بھی ضرورت ہو، حاجت ہو۔ تو یہ نہیں کہ لے سانوں بھوک لگی ہے تو انہوں نے سخاوت کری ہے آپ ویلے بہ جائیے، نہیں، جتنی خود کو ضرورت ہے اپنا بھی گزارا کریں، ساتھ ان کا بھی سنبھالا کریں۔ تو یہ قرآن پاک یہ قیامت تک کے لیے رہنما کتاب ہے۔ حضور علیہ السلام کے فرمانات وہ قیامت تک کے لیے ہدایت کے اصول مہیا فرماتے ہیں۔ امت مسلمہ فلاح اسی وقت پائے گی جب ان اصولوں اور فرامین پر عمل کرے گی، اور اس کے بغیر کامیابی نہیں۔